شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار۔ اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، یوپی، انڈیا۔ اور جو باب میں ابھی آپ کو سنانے لگی ہوں اس کا عنوان ہے ایک دانت والے بدماش ہاتھی کا فوٹو۔ سن 1940 میں نے برسات کے بعد دورہ شروع کیا۔ اس وقت سڑکوں، عمارتوں اور پلوں کی سالانہ مرمت ہو رہی تھی۔ رینج افسر لال ڈھانگ نے رپورٹ کی کہ جنگلی ہاتھیوں نے میٹھا والی بنگلے اور نوکروں کے کوارٹروں کا بہت نقصان کیا ہے، لہٰذا 300 روپے کی منظوری ان کی مرمت کے واسطے دی جائے۔ میں نے لکھا کہ میں لال ڈھانگ 2-3 دن کے اندر آ رہا ہوں اور نقصان کی حالت دیکھ کر منظوری دوں گا۔ لال ڈھانگ پہنچ کر دوسرے دن صبح میں رینج افسر کو لے کر گھوڑوں پر میٹھا والی بنگلے گیا جو کہ 5 میل پر تھا۔ راستے کے دونوں طرف بانس اور دوسرے درختوں کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ بنگلے کا برآمدہ ٹوٹا ہوا اور ٹین کا چھت ایک کونے پر گرا ہوا پایا۔ ایک کمرے کا دروازہ گرا ہوا اور اس کے اندر فرنیچر بھی ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے اندر چھوٹے ہاتھیوں کی لید بھی پائی۔ باورچی خانے اور نوکروں کے کوارٹروں میں بھی کافی نقصان پایا۔ واپسی پر میں نے لونی کے فارسٹ گارڈ اور مکھیا سے پوچھا کہ کتنے ہاتھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قریباً 2 درجن ہاتھی ایک ہفتے سے زیادہ میٹھا والی بنگلے کے آس پاس رہے اور تھوڑی دن ہوئے میٹھا بیری کی طرف گئے ہیں، اور ان میں ایک دانت والا بدماش ہاتھی لونی تالاب پر ٹھہر گیا ہے اور وہ اس دن صبح تک وہیں تھا۔ میں نے کہا کہ واپسی پر مجھے دکھانا، کیونکہ اس نے پہلے چند آدمی مارے تھے اور ایک دانت کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جاتا تھا، لہٰذا کافی مشہور تھا، مگر اب وہ بوڑھا اور کمزور ہو چلا تھا، لہٰذا جوان ہاتھی اس کو مار کر غول سے نکال دیتے تھے۔ لونی چوکی پہنچ کر میں نے اور رینج افسر نے اپنے گھوڑے سڑک پر فارسٹ گارڈ اور اردلی کے سپرد کیے اور ہم مکھیا کو لے کر اونچی گھاس میں ہوتے ہوئے تالاب پر پہنچے، مگر ہاتھی دکھائی نہیں دیا اور ہاتھی کی تازہ لید اور گھومنے پھرنے کے تازہ نشانات موجود تھے۔ ہم نا امید ہو کر لوٹنے لگے تو ہاتھی نے تالاب کے کنارے گھنے درختوں میں ہلنا اور کان ہلانا شروع کیا۔ وہ ہم سے قریباً 35 گز پر تھا اور سست اور کمزور معلوم ہوتا تھا، مگر قد میں بہت بھاری اور ایک دانت کا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ فوٹو لینے کا بہت اچھا موقع دے گا، اس کو کھڑا رہنے دو۔ ہم سڑک پر واپس آئے اور مکھیا سے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو، میں لال ڈھانگ جا کر 1 گھنٹے کے اندر کیمرہ لے آؤں۔ لال ڈھانگ وہاں سے 3 میل تھا۔ میں نے گھوڑی بھگائی، باقی سب آدمی پیچھے آتے رہے۔ میں 1 گھنٹے کے اندر کیمرہ لے کر آ گیا، مکھیا کو سڑک پر گھوڑی دی اور آہستہ آہستہ میں کیمرہ بالکل تیار کر کے تالاب کی طرف گیا۔ اس وقت ہاتھی تالاب میں کمر بھر گہرے پانی میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ اکثر دیکھا ہے کہ جب ہاتھی بیمار ہوتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے تو پانی کے نزدیک کئی دن تک ٹھہر جاتا ہے، اور زیادہ تر جنگلی ہاتھی پانی ہی کے پاس خاص جگہوں پر اکثر مرے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ میں ہاتھی کی دم کی طرف گیا، مگر میرے آنے کی آہٹ سن کر وہ اٹھ بیٹھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی تصویر قریباً 40 گز سے لی، لیکن وہ گھبراہٹ اور جلدی میں صاف نہیں آئی۔ میں اور نزدیک گیا تو ہاتھی کھڑا ہو گیا اور جھومتا رہا۔ میں نے ایک فوٹو بغل کی طرف سے لیا۔ جب میں نے اس کو سست پایا تو ہمت بڑھی اور اس کے سامنے گیا اور تیسرا فوٹو سامنے سے لیا۔ تب وہ چیخ مار کر میری طرف بڑھا اور میں سڑک کی طرف بھاگا، مگر ہاتھی نے پیچھا نہیں کیا۔
2-3 दिन के बाद वो मीठा बेरी की तरफ चला गया जहाँ मेजर ट्रेशम का फार्म लूनी से 7 मील पर था। वहाँ के लोगों ने उसको 1-2 दिन सुस्त हालत में घूमते देखा। एक रात को उस तरफ से हाथियों का गोल निकल पड़ा जिसमें उससे ज़्यादा तगड़ा हाथी था और उन दोनों में खूब लड़ाई हुई। उनमें शायद पहले की दुश्मनी थी। सुबह होने पर मीठा बेरी फार्म के आदमी देखने गए कि रात के शोर का क्या सबब था, तो एक दांत वाले हाथी को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी और सिसकता हुआ पाया। इसके 2-3 दिन के बाद फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे उसका दांत निकाल कर भेजा जो कि 5 फुट 9 इंच लंबा और 14 इंच मोटा था और वज़न करीब 105 पौंड के था और 2 रुपये 8 आना फ़ी पौंड के हिसाब से नीलाम हुआ। अगले बाब का उन्वान है मेरा 16वां और 17वां शेर। वापसी पर कनाउन से मैं बीवी बच्चों के साथ खारा बंगले में ठहरा हुआ था जो कि बयाबान जंगल में सवालिक पहाड़ की ढलान पर है जहाँ वो हिमालय पहाड़ में मिलता है। बंगले के बरामदे और अहाते से चारों तरफ के पहाड़ और नाले दूर दूर तक खूब दिखाई देते हैं। एक रात को आंधी आई और ओले पड़े। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 शेरों के पैरों के निशान कीचड़ के बरामदे के पक्के फर्श पर देखे। ऐसा मालूम होता था कि रात को जब पानी बरस रहा था तो वो साई की गर्ज से बरामदे में आए। हमने बंगले के नीचे भी शेर के निशान देखे। मैंने बच्चों से पूछा कि जंगल का सिनेमा देखोगे? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने शाम को एक पेड़ा बंगले के दक्खन की तरफ नाले में 2 सड़कों के मिलान पर बंधवा दिया। पेड़े को मारकर और कुछ हिस्सा खाकर शेर कुछ दूर एक छोटे नाले में ले गया और झाड़ी में ढालदार ज़मीन पर छोड़ गया। जो आदमी पेड़े को देखने गए थे उन्होंने बताया और उसे ढक आए। मैं आदमियों से ये कहकर करीम महावत के मशवरे से किसी मुनासिब दरख्त पर तुम लोग चारपाई बंधवा देना, खुद अपने काम पर चला गया और शाम को 4 बजे सबको साथ लेकर हाथी पर वहाँ पहुँचा तो देखा कि मचान पहाड़ के ढाल पर ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा और लाश के बिल्कुल ऊपर ही बांध दिया था, जो गलती सब करते हैं। चारों तरफ घनी नो उमर बांस की झाड़ियाँ थीं और नज़दीक और कोई मुनासिब दरख्त भी ना था। दरख्त पर हाथी के ऊपर से चढ़ने की कोशिश की मगर कोई ना चढ़ सका। दरख्त चूँकि ढाल पर था इसलिए हाथी उसके पास ना पहुँच सका। लिहाजा हमने तय किया कि हाथी से शेर को ढूंढे जो कि लाश के पास ही कहीं होगा। मचान के करीब चंद कदम पर एक 6 फुट का रास्ता था। हम उस पर दूर तक गए मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। हम नाउमीद होकर वापस आ रहे थे तो मेरी बीवी ने लेक्चर देना शुरू किया कि बेचारे पेड़े की मुफ्त में जान खोई और 5 रुपए भी खोए। मचान के पास जब हम पहुँचे तो मैंने महावत से कहा कि सबको बंगले पर ले जाओ और हाथी को वापस लाकर यहाँ से 100 गज पर सड़क पर इंतज़ार करना, और मैं खुद मचान पर बैठ गया। अंधेरा होने लगा और मैं हाथी को बुलाने का इरादा कर ही रहा था कि मैंने अपने पीछे छोटी सड़क पर कुछ आहट सुनी। मचान खुला हुआ था लिहाजा मुड़कर देखना मुनासिब ना था। मैं खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर मैंने सीटी देने का इरादा किया तो मैंने अपने दरख्त की जड़ के पास हल्की सी हुर्राहट सुनी और फिर कोई काली सी चीज़ लाश पर पहुंची और पत्तों वाली डालें खड़बड़ करने लगी जिनको मचान पर बैठते वक्त हम लाश से हटाना भूल गए थे। पीछे से फिर हुर्राहट की आवाज़ आई और ये वापस लौट गया। थोड़ी देर में दोनों लाश पर आए। मैंने कोशिश की कि देखूं कितने बड़े हैं। मैं समझा कि जोड़ा है। मैंने काफ़ी देर तक बिजली खोली मगर नर को ना पहचान सका और दोनों भाग गए।
بنگلہ وہاں سے قریب 200 گز پر بالکل میرے سامنے تھا، اس لیے بنگلہ اور لالٹین دکھائی دے رہی تھی اور لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے پھر محاوت کو بلانے کا ارادہ کیا کہ دونوں شیروں نے پھر آگے پیچھے آنا شروع کیا اور لاش کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے بائیں ہاتھ سے ٹارچ دبائی اور دائیں ہاتھ سے جو آگے تھا اس پر فائر کیا۔ جیسے ہی وہ گرا میں نے فوراً ہی دوسرے پر بھی فائر کیا اور وہ بھی گر گیا۔ ایک مرتبہ وہ بجلی دیکھ کر پھر آ گئے اور مرنا ہی چاہتے تھے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی اور خوب دیکھا مگر دونوں برابر معلوم ہوئے۔ محاوت ہاتھی لایا اور بنگلے سے آدمی بھی آ گئے۔ نیچے اتر کر دیکھا تو وہ ماں اور بیٹا تھے۔ میں یہ دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا۔ ان کی ناپ 8 فٹ 11 انچ اور 8 فٹ 9 انچ تھی۔ میری بیوی نے ان بے گناہوں کا قتل دیکھ کر بہت ملامت کی۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 91واں گلدار۔ کھارا سے ہم لال ڈانگ گئے اور وہاں 3-4 دن کا قیام تھا۔ وہاں پر جنگلات کا، ترکاری اور پھلوں کا بہت بڑا باغ تھا۔ میں شام کا وقت روز اس باغ کے درست کرنے میں صرف کرتا تھا۔ کیمپ والوں نے گوشت کھانے کی خواہش کی۔ کھارا میں ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ بچے بھی گھومنے جانا چاہتے تھے، لہٰذا ایک شام کو ہم سب رواسن کے اس پار قریب آدھے میل ہاتھی پر گئے ہوں گے کہ چیتل بولنے لگے۔ ہم ان کی طرف گئے اور ایک گلدار دیکھا، مگر میری بیوی نے کہا کہ اس کو کس لیے مارتے ہو؟ یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے، کھال نکلواؤ گے اور پھر اس کے اوپر روپیہ خرچ کر کے بننے بھیجو گے، اور تمہارے پاس کافی کھالیں ان کی جمع ہو چکی ہیں۔ لہٰذا میں نے اس کو گھومنے دیا اور وہ بہت نڈر ہو گیا۔ میں نے ایک چیتل کیمپ کے واسطے مارا۔ گلدار وہیں گھومتا رہا، گویا سمجھ گیا کہ اس کو امن ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہم کو جنگلی ہاتھیوں کا مرگھٹ دکھاؤ۔ رواسن ندی کے ایک بڑے کنڈ کے کنارے اونچے پہاڑ کے نیچے 4 برس میں 3 ہاتھی ایک ہی جگہ پر آ کر مرتے رہے اور لال ڈھانگ گاؤں والوں نے اس جگہ پر چاول اور پھول تہواروں پر چڑھانا شروع کیے۔ اس کو دیکھ کر جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک گلدار، شاید وہی رواسن ندی کے کنارے اونچے ٹوٹے ہوئے پہاڑ پر بولا، اور پہاڑی بکریوں نے، جن کو گھرل کہتے ہیں، خطرے کی آوازیں دینا شروع کی۔ یہ جگہ بنگلے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ ہم ہاتھی لے گئے اور 3-4 گھرل پہاڑ کی چوٹی پر دیکھے اور ایک گلدار ان سے 10 فٹ نیچے پتھروں کی آڑ میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ کس کو ماروں؟ کسی نے کہا کہ جنگلی بکری میں نے نہیں دیکھی ہے، اس کو مارو، اور کسی نے کہا کہ گلدار کو مارو جو نامعلوم کتنے جانوروں کو مارے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ چیتل کیمپ کے لیے ہے، کسی اور کو نہ مارو، مگر سب کی رائے ہوئی کہ گھرل مارو۔ فاصلہ 100 گز سے زیادہ تھا اور چھوٹے جانور کا نشانہ ہاتھی کی پیٹھ پر سے ٹھیک لینا مشکل تھا۔ میں ہاتھی سے اترا۔ اس وقت تک گھرل ادھر ادھر ہو گئے، صرف ایک کا سر دکھائی دے رہا تھا مگر گلدار صاف دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا میں نے اسی کا نشانہ لے کر فائر کیا اور گلدار گرا اور لڑکتا ہوا ماں پتھروں کے شور مچاتا ہوا نیچے پتھروں کی آڑ میں گرا۔ میں نے تھوڑی دور جا کر سر اونچا کیا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا فوراً شور مچاتا ہوا حملہ کیا۔ میں بھاگ کر ہاتھی پر چڑھ گیا۔ اب ہم ہاتھی کو اس طرف لے گئے۔ جیسے ہی اس نے ہم کو دیکھا پھر شور مچاتا ہوا چند قدم دوڑا اور گھاس کی طرف مڑ گیا، مگر تھوڑی دور جا کر گر گیا اور شور مچاتا اٹھتا اور گرتا رہا۔ اتنے میں اس کا شور سن کر نہایت اچھا نر گلدار اس گھاس سے نکل کر زخمی گلدار کے پاس آ کر کھلے میں کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف دیکھا، زخمی گلدار کو سونگھا، اس کا خون چاٹا اور اس کی طرف دیکھتا ہوا گھاس کی طرف بڑھا۔ محاوت نے کہا کہ یہ بہت اچھا نر ہے، اس کو مار لو۔
مگر دو بے گناہ قتل کر کے میں پچھتا رہا تھا، لہٰذا زخمی کو ختم کر کے اس کو وہیں چھوڑا اور نر جو گھاس میں گھس گیا تھا اس کو خوب پاس جا کر کئی بار دیکھا۔ وہ شاید سمجھ گیا کہ میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، گو اپنے ساتھی کو زخمی اور پھر مارتے ہوئے مجھے وہ دیکھ چکا تھا۔ جب ہم اس کو دباتے ہوئے گھاس کے کنارے لے گئے تب وہ پہاڑ پر دم اٹھا کر چڑھ گیا۔ وہ مادہ 6 فٹ 8 انچ کی تھی۔ اگلے باب کا عنوان ہے ایک دوست کو وعدے کے مطابق 2 دن میں شیر دلوایا۔ مسٹر مایا داس ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اور میں سن 1934 میں جھانسی میں تھے، مگر بوجہ زیادتی کام کے ہم دونوں کو ایک ساتھ دورے میں جانے اور شکار کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ 1 سال کے بعد ان کا تبادلہ لکھنؤ کو بطور ڈائریکٹر ایگریکلچر یوپی کے ہو گیا۔ سن 1939 میں اتفاق سے لکھنؤ میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے شکایت کی کہ ہم کو شیر نہیں دلوایا۔ میں نے کہا کہ آپ کوٹ توارا کبھی آئیں، میں کوشش کروں گا۔ ایک روز جب اتفاق سے میں کوٹ توارا جاڑوں کے ہیڈ کوارٹر پر تھا تو مسٹر مایا داس کا تار آیا کہ میں کل دورے پر آ رہا ہوں۔ میں دوسرے دن سین جو کہ 6 میل تھا جانے والا تھا۔ وہ صبح کی گاڑی سے قریباً 9 بجے پہنچے۔ وہ اپنے فارم کا معائنہ کرنے چلے گئے اور میں سین چلا گیا۔ شام کو وہ بھی سین پہنچے۔ میں نے 3 پیڈے 3 مختلف جگہوں پر جہاں رات کو شیر کے نکلنے کے موقع تھے بندھوا دیے اور چائے پی کر ہم بھی ہاتھی پر ٹہلنے کو کاشی پور ریاست کی سرحد پر روانہ ہوئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک پیڈا غلط جگہ بندھا ہوا تھا۔ ہم نے ہاتھی سے اتر کر پیڈے کو قریب 1 فرلانگ سرحدی سڑک اور ایک سوکھے نالے کے میلان پر بڑی مشکل سے باندھا، کیونکہ پیڈا تگڑا اور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم پڑاؤ کو واپس آ گئے، یہ امید کرتے ہوئے کہ 3 میں سے 1 تو مارا ہی جائے گا، مگر سرحد پر جس کو ہم نے ہٹایا تھا اس کے مارے جانے کی بہت کم امید تھی۔ صبح اطلاع آئی کہ 3 میں سے وہی پیڈا جو ہم نے ہٹا کر باندھا تھا مارا گیا ہے۔ ہم ہاتھی پر مچان لے کر صبح ہی اس غرض سے گئے کہ اگر مل جائے گا تو ہاتھی سے مار لیں گے، نہیں تو مچان باندھ کر چلے آئیں گے اور شام کو جا کر بغیر کوئی کھٹکا کیے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ موقع پر پہنچے تو نہ خون کا نشان تھا اور نہ گھسیٹنے کا نشان تھا۔ آس پاس سب جنگل ڈھونڈ کر نا امید ہو کر واپس آ رہے تھے تو جنگلی مرغیوں نے خطرے کی آوازیں سوکھے نالے کی طرف سے دینا شروع کی۔ اس طرف گئے تو کافی کھائی ہوئی لاش پیڈے کی ملی اور اسی کے قریب ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے شیر کے تازہ تازہ نشان بھی بنے ہوئے تھے۔ ہم نے اسی درخت پر مچان باندھ دیا جو کہ لاش سے قریب 30 قدم پر ہوگا اور واپس چلے آئے۔ مجھے بہت شک تھا کہ اس جگہ پر شیر دن میں شام کو کھانے آئے گا۔ خیر شام کو 4 بجے ہم جا کر مچان پر بیٹھ گئے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا اور اپنے دوست کو پورا موقع دیا کہ لاش کے چاروں طرف دیکھ سکیں۔ میں اس زمانے میں روزے رکھ رہا تھا، لہٰذا کچھ کھانے کو اور پانی کی بوتل اپنے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ ہم قریب 2 گھنٹے کے خاموشی سے بیٹھے رہے اور شیر کی موجودگی کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور میں نے رائفل کو پاس رکھ کر اپنے کھانے کا سامان آہستہ آہستہ کھول کر کھانا شروع کیا۔ اسی وقت ہمارے قریب جنگلی مرغیوں نے خطرے کی آوازیں دینا شروع کی اور یہی وقت مرغیوں کا رات کے بسیرے کے لیے درختوں پر بیٹھنے کا تھا، اور اس وقت بھی وہ ایسی قسم کی آواز کرتی ہیں، لہٰذا میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر ہمارے دوست نے لاش کی طرف بہت غور سے دیکھنا اور اپنی 470 بور 2 نالی توپ کو اٹھانا شروع کیا۔
میں نے جھک کر لاش کی طرف دیکھا تو شیر آدھا جھاڑی سے نکلا ہوا ڈھال پر کھڑا ہوا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت بہت ہی ہوشیاری اور خاموشی کا تھا، لہٰذا میں نے اپنی رائفل نہیں اٹھائی اور اسی طرح سے بیٹھا رہا۔ شیر نے اطمینان کرنے کے بعد 2-4 قدم لاش کی طرف بڑھائے اور ہمارے دوست نے اپنی 470 بور توپ، جو کہ ہاتھی اور گینڈے وغیرہ بڑے جانوروں کے مارنے کے لیے ہے، چلائی، جس سے میرے تو کان اڑ گئے اور تمام جنگل شام کی سنسانی میں میلوں تک گونج گیا۔ شیر بیچارے کا دم آواز کے ساتھ ہی نکل گیا اور وہ وہیں گر پڑا، مگر انہوں نے بغیر سانس لیے دوسری گولی بھی ٹھوک کر رائفل کو جلدی سے پھر بھرنا شروع کیا۔ میں نے کہا، بس کھال خراب ہو جائے گی۔ ہم نے سیٹی دی اور مہاوت ہاتھی لایا۔ ہم چلے آئے اور صبح شیر کو منگوایا۔ وہ نہایت تندرست، بہت بھاری نر شیر 9 فٹ 10 انچ کا تھا۔ اس طرح ہمارے دوست صرف 2 دن میں وعدے کے مطابق شیر مار کر صبح رخصت ہو گئے۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا پیدل 18واں آدم خور شیر۔ میں نومبر سن 1939 میں ڈویژن کے پچھم علاقے کا ہردوار کی طرف سے دورہ کر رہا تھا۔ رینج افسر کوٹری رینج کی رپورٹ آئی کہ کوٹری ویلی میں مقام ڈھکیانی پڑاؤ کے پاس ٹھیکیدار کے ایک آدمی کو شیر نے زخمی کیا، جو کہ کوٹ توارا اسپتال بھیج دیا گیا، جہاں وہ مر گیا۔ قریب 1 ہفتے کے بعد کوٹری ویلی کے چند ٹھیکیدار کرائے کی لاری پر آئے اور کہا کہ 1 ہفتے سے کم ہوا ایک شیر نے ایک آدمی کو زخمی کیا تھا، جو کہ مر گیا، اور کل ایک آدمی کو مار کر شیر کھا گیا، جس سے ان کے کٹانوں چران کے کلی سب بھاگ کر کولو چور آ گئے ہیں اور ان کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا اور سرکاری روپیہ بھی نہ ادا کر سکیں گے اگر یہ شیر جلد نہ مارا جائے گا۔ اور کہا کہ وہ آدمیوں کی آواز سن کر آیا، ان کو دیکھ کر بغیر چھیڑے ہوئے حملہ کرتا ہے اور کٹری ویلی کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اس طرف مجھے کام دیکھنے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اچانک اپنا پروگرام بدل کر اور جن کاموں کی تاریخیں مقرر کر چکا ہوں ان کو چھوڑ کر پڑاؤ نہیں جا سکتا، مگر میں کمانڈنگ افسر لینڈ 1 کو لکھتا ہوں کہ وہ اپنی فوج کے نوعمر شکار کے شوقین 2-1 افسر بھیج دیں جن سے فیس نہیں لی جائے گی، اور ڈھکانی کے 3 میل چاروں طرف وہ جس طرح چاہیں اس آدم خور شیر کو مار سکتے ہیں، اور یہ کہ ٹھیکیدار لوگ بار برداری، پڈے اور کلیوں کا انتظام اپنی طرف سے کریں گے، اور یہی ڈپٹی کمشنر گھڑوال کو لکھے دیتا ہوں کہ اپنے ضلع کے شوقین 2-4 شکاری بھیج دیں، شیر مار دیا جائے گا اور تمہارا کام بن جائے گا۔ لہٰذا میں نے اسی روز یہ خط لکھ کر بھیج دیے۔ 1 ہفتے کے اندر چند فوجی افسر اور ضلع کے شکاری پہنچ گئے اور کئی ہفتے کوشش کی مگر ناکام رہے اور مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ آدم خور شیر روز بروز چالاک اور دلیر ہوتا گیا۔ رات کو اس نے کلیوں کے پڑاؤ پر آنا شروع کیا اور تیسرے آدمی کو چھپر میں سے نکال لے گیا، جبکہ وہ کوٹری ویلی کی سڑک پر دن میں بھی گھومنے لگا۔ ایک دن اس نے 5 آدمیوں پر حملہ کیا جو درخت پر چڑھ گئے اور 2 گھنٹے تک وہ پیڑ کو گھیرے رہا، جب ایک بڑی پارٹی نے آ کر ان آدمیوں کو رہائی دلوائی۔ دسمبر سن 1939 میں ٹھیکیداروں نے 500 روپے انعام مقرر کر دیا اور شکاریوں کا سارا خرچہ برداشت کرنا شروع کیا، جس سے کئی ایک شکاری آتے جا رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور جنوری سن 1940 میں جب میں وہاں پہنچا اس وقت تک وہ شیر 6 آدمی مار چکا تھا۔ بدقسمتی سے میرا ایک ہاتھی ورکنگ پلین افسر کو دے دیا گیا تھا اور دوسرے ہاتھی کو بڑے دن کی چھٹیوں میں جب میں مکان پر گیا ہوا تھا، فیل بان نے رات کو چرنے کو چھوڑ دیا اور وہ نزدیک کے گاؤں کے کھیت میں چلا گیا۔
گاؤں والوں نے جنگلی ہاتھی سمجھ کر اس کے کولے میں گولی مار دی اور وہ ہردوار کے ویٹرنری ہسپتال میں علاج کے لیے چھوڑنا پڑا۔ میں نے کولو چوڑ بنگلے میں پہنچ کر قیام کیا اور ڈھکیانی 6 میل پر ایک پڈا بھیجا اور آدمیوں سے کہہ دیا کہ فارسٹ گارڈ اور ٹھیکیداروں کی رائے سے جہاں آدم خور شیر زیادہ نکلتا ہو وہاں پڈا باندھ کر دھمکی کی چوکی میں فارسٹ گارڈ کے ساتھ ٹھہرنا، جو کہ کولو چوڑ سے 3 میل پر تھی، اور میں صبح وہاں گھوڑی پر آؤں گا۔ دوسرے دن صبح دن نکلنے پر بادل خوب گھرے ہوئے تھے، کافی سردی تھی۔ میں نے رائفل اور فارسٹر نے اپنی 12 بور 1 نالی بندوق لی اور فارسٹ گارڈ کو میں نے اپنی 2 نالی بندوق دی اور سب روانہ ہوئے۔ دھمکی چوکی سے ہم نے اپنے دونوں آدمی فارسٹ گارڈ کو لیا اور ڈھکیانی ٹھیکیدار کے خالی پڑاؤ میں پہنچے جہاں کم سے کم 60-70 چھپر بنے ہوئے تھے، مگر ان کے سب آدمی بھاگ کر کولو چوڑ چلے گئے تھے۔ میں نے اس رقبے کو سوائے سڑک کے بالکل نہیں دیکھا تھا۔ کوٹری ندی کو پار کر کے ہم ٹھیکیدار کے چھپروں میں پہنچے۔ بادل صبح سے گھرے ہوئے تھے اور اب بوندیں بھی پڑنے لگی تھیں۔ ہم نے گھوڑی اور آدمی وہاں چھپروں میں چھوڑے۔ فارسٹ گارڈ نے کہا کہ یہاں سے 1 فرلانگ پر اس دھار پر 2 6 فٹی سڑکوں کے میلان پر پڈا باندھا ہے، 50 گز نیچے پانی کا نالا ہے۔ کل یہاں پر تازہ پیروں کے نشان تھے اور آدم خور شیر اس نالے اور ان سڑکوں پر قریب روز گھومتا رہا ہے۔ ہم 366 بور رائفل، 2 بندوقیں اور بھالے لے کر 4-5 آدمی روانہ ہوئے۔ دھار پر پہنچ کر دیکھا تو پڈا مار کر شیر سڑک پر نیچے نالے کے اس پار لے گیا اور پھر نالے کے اونچے کنارے کی جڑ کی طرف لے گیا۔ اس وقت پانی آندھی اور بجلی کے ساتھ زور سے برسنے لگا تھا۔ میں نے اس موقع کو اچھا سمجھا کہ ایسی حالت میں پیروں کی آہٹ جانوروں کو سنائی نہیں دیتی۔ میں نالے کے کنارے ہو گیا، فارسٹ گارڈ کو 2 نالی بندوق دے کر اپنے داہنے ڈھال پر اور فارسٹر کو اپنے ساتھ لے کر ہم آہستہ آہستہ ہوشیاری سے چلے۔ ہم تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ فارسٹ گارڈ چلایا، شیر شیر! میں نے شیر کی ایک جھلک دیکھی، وہ لمبی لمبی گھاس میں بیٹھا پڈے کی لاش کو کھا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے گھاس میں 10 قدم گیا ہوں گا تو شیر نے محسوس کر لیا اور ڈھونک کر غصے سے حملہ کیا۔ میں رائفل بالکل تیار کیے ہوئے ٹھہر گیا کہ جب وہ پاس آئے گا اور دکھائی دے گا تو فوراً فائر کروں گا۔ گھاس گھنی تھی جس میں 2-2 گز پر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جیسے ہی مجھے اس کی جھلک دکھائی دی میں نے رائفل اٹھائی تو وہ فوراً مڑ گیا۔ اس کا پیچھا کرنے کی میری ہمت نہ رہی۔ میں اس کو گھاس میں چھوڑ کر سب آدمیوں کو لے کر سامنے والے پچھمی کنارے پر جا کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سب آدمیوں سے کہا کہ 4-4 5-5 فٹ کی پتوں والی شاخیں لا کر میرے چاروں طرف گاڑ دو اور تم سب لوگ گھوڑی اور آدمیوں کے پاس چھپروں میں جا کر شام تک میرا انتظار کرنا۔ بارش خوب زور پکڑ گئی تھی۔ میں برساتی اوڑھ کر بیٹھ گیا اور تھرمو فلاسک چائے سے بھرا ہوا ساتھ رکھ لیا۔ جاڑا ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اپنے خیال سے بہت جلدی اور بہت بڑی عقل مندی کی اور سوچا کہ شیر گھاس میں 50 گز کے فاصلے پر ہے۔ دن بھر میں کسی نہ کسی وقت وہ لاش پر ضرور آئے گا اور بہت اچھا موقع ملے گا۔ ہری سنگھ فارسٹر، جو کہ میرا ٹریننگ اسکول کا طالب علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، مگر میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیر نیچے سے لاش پر آئے گا اور میری 366 بور رائفل کافی ہے۔ وہ سب چلے گئے۔ آندھی، بجلی اور بارش بہت زور کی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ تکلیف اور جاڑا ضرور ہے، مگر شیر کی بھی آج خیریت نہیں ہے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ آدم خور شیر عام شیروں سے زیادہ چالاک اور تجربے کار ہوتا ہے اور وہ سامنے سے ہماری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ 9 سے 12 بجے تک قریباً 2 انچ کے بارش ہوئی ہوگی۔
برساتی سب بھیگ گئی۔ کوٹ قمیض اور بنیان کے نیچے پانی جسم تک پہنچ گیا۔ جس پتھر پر بیٹھا تھا وہ بیچ میں گہرا تھا، اس میں 6 انچ گہرا پانی بھر گیا۔ پوری تھرموس کی چائے ختم کر دی، پھر بھی جھاڑا ناقابل برداشت ہو گیا۔ پسلیوں میں درد ہونے لگا۔ نالے میں قریباً 2 فٹ کے پانی زیادہ اونچا ہو گیا۔ لاش جو کہ پانی سے 10 فٹ کے قریب تھی اب پانی کے زور سے ہلنے لگی۔ قریب 11 بجے کے ایک پتھر پہاڑ کی ڈھال سے، جو کہ میرے پیچھے قریب 30 گز فاصلے پر اور 15-20 فٹ اونچی ہوگی، لڑھک کر میرے پیچھے آیا۔ اس وقت پانی خوب برس رہا تھا۔ میں نے سمجھا یا تو پانی سے پتھر لڑکا ہوگا یا کسی جانور کے چلنے سے لڑکا ہوگا، اور اس طرف دیکھنے کی بھی پرواہ نہ کی۔ میری نگاہ اور دل گھاس اور لاش کی طرف لگے ہوئے تھے۔ آخرکار 12 بجے کے بعد میں اور نہ بیٹھ سکا اور خیال ہوا کہ زکام تو ضرور ہو جائے گا اور شاید نمونیا بھی ہو جائے، کیونکہ اب پسلیوں کے نیچے درد تیزی سے ہونے لگا تھا۔ تھرمو فلاسک کو کندھے میں ڈال کر میں اپنے پتوں کے قلعے سے باہر نکلا تو شیر کے تازہ تازہ پیروں کے نشان نرم مٹی پر اپنی پیٹھ سے مشکل سے 2 فٹ پر دیکھے۔ اس نے 2 چکر میرے پیچھے لگائے۔ خیریت یہ ہوئی کہ برساتی بھیگ کر پتوں کے رنگ کی ہو گئی تھی اور میں نے ٹوپ کے اوپر سے اوڑھ لی تھی، جس سے وہ مجھ کو پہچان نہ سکا، اور آندھی پچھم کی طرف سے میری طرف چل رہی تھی، جس سے اس کو میری بو بھی نہ آئی۔ یہ دیکھتی ہی میرے بال کھڑے ہو گئے۔ ڈر کے جاڑے کی جھرجھری لگنے لگی اور مجھے اندازہ ہوا کہ کس خطرے میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا تھا۔ چاروں طرف میں کانپتے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ سب طرف دھواں دھار بارش اور کہرے میں شیر ہی شیر دکھائی دینے لگے۔ یہ خیال آتے ہی کہ شیر آدم خور ہے اور اسی ڈھال پر ہے جس پر میں تھا، اور گھنی جھاڑیوں اور گھاس میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ آدمیوں کو آواز دینے کی ہمت نہ پڑی، کیونکہ وہ آدمی کی آواز سن کر دوڑتا تھا۔ لہٰذا میں نے خیال کیا کہ بجائے 100 قدم اتر 6 فٹی سڑک پر جانے کے سیدھا پچھم کی طرف 50 قدم ڈھال پر جا کر پڑاؤ میں چلا جاؤں۔ اس رقبے میں پچھلی گرمیوں میں آگ لگ چکی تھی اور بھیگی ہوئی راکھ پر ربڑ کا جوتا چڑھائی میں پھسلتا تھا۔ جب دھار پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے پچھم ڈھال پر، جس پر ہو کر گزرنا تھا، بڑی بڑی گھاس اور چھوٹے چھوٹے کئی ایک نالے ہیں جس میں 2 قدم پر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اس میں سے ہو کر جانے کی ہمت نہ پڑی اور پھر مجبور ہو کر 6 فٹی سڑک پر ہو کر نامعلوم کس طرح پڑاؤ پر موسلا دھار بارش میں آخرکار خیریت سے پہنچ ہی گیا۔ میرے آدمی مجھے دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ جاڑا بہت سخت تھا۔ کافی دیر آگ جلا کر میں نے کپڑے سکھائے۔ قریب 2 بجے کے بارش بند ہوئی اور بادل چھٹنے لگے۔ میں نے فارسٹر سے کہا کہ جہاں اتنی تکلیف اٹھائی ہے، یہاں آنے کی تکلیف کے بجائے ابھی تم میرے ساتھ چلو اور آج شام تک اور وہاں بیٹھیں۔ اگر لاش پر شیر آ ہی گیا تو اس کو ختم کر دیں گے۔ جب ہم دونوں وہاں پہنچے اور فارسٹر نے شیر کے پیر کے نشان مجھ سے 2 فٹ ڈالوں کے پیچھے دیکھے تو بہت تعجب کرنے لگا کہ خیریت ہوئی جو اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے کہا کہ تم پیچھے منہ کر کے بیٹھو اور میں لاش کی طرف بیٹھوں گا۔ ہم دونوں اندھیرا ہونے تک پہاڑی علاقے میں جنوری کے سخت جاڑے میں دن بھر کے بھوکے بیٹھ کر 6 میل بہت رات کو کولو جوڑ بنگلے پہنچے۔ زکام اور کھانسی ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ دوسرے موقع پر ڈھمکی چوکی پر ڈیرے میں ٹھہر کر، جو کہ ڈھکیانی سے 2-3 میل پر تھی، کوشش کروں گا۔ میرے ہاتھی کے گولی نہیں نکل سکی اور وہ ابھی تک ہسپتال ہی میں تھا۔ فروری سن 1940 کے آخر میں کنزرویٹو صاحب پورب سے کالا گڑھ ڈویژن کی طرف آئے۔ کوٹری ویلی میں کام ڈھکیانی کیمپ کے 3-4 میل چاروں طرف چھوڑ کر
پھر شروع ہو گیا تھا اور شیر ابھی تک آدمیوں کا نقصان کبھی کبھی کر رہا تھا۔ ہم لوگ ڈھکیانی سے 3 میل پر نوڑی بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں اتوار کے دن کنزرویٹو صاحب کے دونوں ہاتھی لے کر گیا اور جہاں میرا پڈا مارا گیا تھا اس نالے کو خوب دیکھا، مگر شیر کا نشان نہیں ملا۔ 3 ہفتے کے بعد کنزرویٹو صاحب پچھمی سرحد سے ہردوار چلے گئے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، لہٰذا میں کوٹ دوارا ہیڈ کوارٹر پر چلا آیا۔ میری بیوی مجھے دیکھنے آئی۔ کوٹ دوارا میں نے اپنا علاج کرایا اور لکھنؤ سے ڈاکٹر بلا کر ہاتھی کے کولے سے گولی نکلوائی۔ میں نے چند دن کے لیے راجہ صاحب سہارنپور سے ایک ہاتھی مانگا اور آدم خور شیر کے لیے روانہ ہو کر صرف رات بھر سین ٹھہر کر کولو جوڑ پہنچا۔ دوسرے دن میں نے اپنا ڈیرا 3 پڈے اور چند آدمی بھیجے کہ ڈیرا ڈھمکی میں لگا کر شام کو فاریسٹ گارڈ کی رائے سے 2 پڈے ایسی جگہوں پر باندھ دیں جہاں آدم خور شیر کے تازہ نشان آج کل ملتے ہوں، اور دوسرے دن میں بھی وہاں پہنچ کر 3-4 دن ٹھہروں گا۔ دوسرے دن صبح جب سامان اونٹوں پر لادا جا رہا تھا تو ڈھمکی سے ایک آدمی آیا اور اطلاع دی کہ ایک پڈا مار لیا گیا ہے۔ میں ماں بیوی کے اور باورچی کے ہاتھی پر روانہ ہوا اور اونٹ سامان لے کر پیچھے آتے رہے۔ ڈھمکی پہنچ کر میں نے فاریسٹ گارڈ سے پوچھا کہ کتنی دور پڈا مارا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے قریب 1 فرلانگ کے ہوگا۔ میں نے خانسامہ کو اتار دیا کہ سامان وغیرہ ٹھیک کرے اور میں فاریسٹ گارڈ کو لے کر روانہ ہوا۔ میں نے مہاوت سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھی شیر سے ڈرتا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ سب ہاتھی شیر کے سامنے نہیں جاتے۔ جب ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں پڈا مارا گیا تھا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ کو زمین پر زور زور سے مارنا شروع کیا، جو کہ ہمارے ہاتھی کبھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے مہاوت سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ شیر کی بو پا کر بتلا رہا ہے۔ پڈے کو شیر پہاڑ کی تیز ڈھال پر گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ قریب 15-20 ہی قدم جانے کے بعد ہاتھی نے اڑنا اور مڑنا شروع کیا۔ میری بیوی نے، جو کہ پہلے ہی سے خلاف تھی، پہاڑ کا تیز ڈھال اور پچھم کی طرف گہرا نالا دیکھ کر واپسی کے لیے زور دیا۔ میں نے مہاوت سے کہا کہ ہاتھی واپس لے چلو۔ وہ بے چین ہاتھی کو مشکل سے موڑ کر پھر اسی جگہ لایا جہاں پڈا مارا گیا تھا۔ میں نے بیوی کو وہیں ہاتھی پر چھوڑا اور فاریسٹ گارڈ کو لے کر ہم لاش کی گھسیٹن پر روانہ ہوئے۔ قریب 100 قدم اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد چوٹی آ گئی جہاں ہلکے ڈھال والی اونچی نیچی جگہ، گھنی لمبی گھاس اور اس کے چاروں طرف جنگل تھا۔ شیر بائیں طرف پڈے کو کچھ دور گھاس کے رقبے میں لے گیا اور پھر ایک گہرے اور اندھیرے نالے میں گرا دیا جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فاریسٹ گارڈ نے کہا کہ پورب سے ایک چھوٹا نالا آ کر اس نالے میں گھاس کے رقبے کے بعد ملتا ہے، ہم اس میں سے ہو کر آئیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر شیر نے اس گھنی گھاس میں کہیں حملہ کیا جہاں ہم 1 قدم بھی آگے نہیں دیکھ سکتے تو؟ اس نے کہا کہ میں آگے چلوں گا اور اپنا بھالا لے کر آگے بڑھا۔ میں نے کہا کہ بالکل میرے پیچھے رہو، کیونکہ میں اپنے شوق میں کسی دوسرے کی جان خطرے میں کبھی نہیں ڈالتا تھا۔ ہم دونوں نالوں کے ملان پر پہنچے۔ یہ نالا بھی 6 فٹ گہرا تھا۔ ہم بے دلی سے ڈرتے ہوئے اس نالے میں کود کر بڑے نالے میں پہنچے جس میں پڈے کو شیر نے گرایا تھا۔ نالے کی ریت میں پرانے اور تازہ شیروں کے نشان آنے جانے کے بنے ہوئے تھے، لیکن آدم خور شیر کا نشان کوئی بھی معلوم نہیں ہوتا تھا جس کے اگلے بائیں پیر کی انگلی زمین پر نہیں لگتی تھی۔ ایک قسم کے پرندے جو گوشت کھاتے ہیں نالے کے ملان کے دونوں طرف قریب 30-40 قدم پر بول رہے تھے، جس سے خیال ہوا کہ لاش نزدیک ہے۔ ہم پہلے بائیں طرف گئے جدھر پڈا گرا تھا اور پڈے کا سر، گردن اور اگلے پیر ملے۔ میں نے نالے کے پوربی ڈھال پر ایک درخت 2 ڈال والا دیکھا جس میں گھوڑے کی طرح سے بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے لاش کے دوسرے حصے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اور واپس چلا آیا۔
میں شام کو 2 آدمی، کرسی کی ایک گدی اور رائفل لے کر خاموشی سے جا کر پیڑ کے 2 شاخے میں گدی رکھ کر بیٹھ گیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم گھسیٹن کی لائن پر درخت پر بیٹھو۔ میں قریب 1 گھنٹے کے بیٹھا ہوں گا۔ گرمی کے دن تھے، نیند آنے لگی۔ اس وقت پچھم والی ڈھال پر سوکھی پتیوں میں کھڑبڑ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ 4 شیر لاپرواہی سے اتر رہے تھے۔ گلدار سے بڑے 3 پٹھے اور ان کی ماں۔ جب وہ سامنے والی ڈھال پر مجھ سے کچھ اونچائی پر تھے، تب ماں نے ہررانا شروع کیا اور بیٹھ گئی، اور بچے جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے۔ پھر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ مجھے بھی دیکھ لیا، مگر میں 2 ڈالوں کے بیچ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ شاید وہ مجھے پہچان نہیں پائے۔ گو میں ان سے مشکل سے 25 یا 30 فٹ کے فاصلے پر دوسری ڈھال پر تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ڈھکا نہیں تھا۔ ایک پٹھا نیچے اترا اور میرے برابر اونچائی پر آ کر غور سے مجھے دیکھا، منہ بنایا، ہررایا اور بھاگا۔ اس پر باقی سب بھی بھاگ گئے۔ میں خاموش بیٹھا رہا کہ شاید اور تماشا دیکھنے کو ملے۔ ابھی اندھیرا ہونے میں دیر تھی۔ قریب 15 منٹ کے 2 پٹھے دکن کی طرف سے نالے میں آئے۔ دونوں آپس میں لڑتے رہے۔ ایک لاش سونگھ رہا تھا، دوسرے نے نیچے سے اس کو اچھال دیا اور پھر مجھے دیکھا اور دونوں بھاگ گئے۔ میں نا امید ہو کر واپس چلا آیا۔ 2 دن روز 2 پڈے باندھے گئے، مگر کوئی نہیں مارا گیا اور نہ آدم خور شیر کے پیر کے نشان کہیں دکھائی دیے۔ روز صبح میں کافی، ہتھیار اور آدمی لے کر پڈے دیکھنے خود جاتا تھا، کیونکہ کوئی آدمی پڈا دیکھنے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کوٹری کی سڑک میں ڈھکیانی سے آگے کچھ خراب حصہ بدلنا تھا، لہٰذا تیسرے دن صبح میں فارسٹر گارڈ، 4 کلی اور اوزار لے کر ماں ایک رائفل کے روانہ ہوا۔ جب ہم ڈھکیانی کے اجڑے ہوئے پڑاؤ کے پاس سے گزرے تو میں نے 2 کلیوں سے کہا کہ پڈے کو جا کر دیکھو، اگر نہ مارا ہو تو ڈھمکی پڑاؤ پر لے جانا، اور اگر مارا گیا ہو تو واپسی میں مجھے اطلاع دینا، اور تم خود آگے دیکھنے نہ جانا۔ لیکن فارسٹر نے کہا کہ تھوڑی دور ہی تو ہے، ہم خود کیوں نہ دیکھ لیں، اور میں نے گھوڑی موڑ دی۔ پڈے کی جگہ پہنچ کر دیکھا کہ پڈے کو مار کر شیر اسی راستے پر لے گیا تھا جس پر وہ پہلے جنوری میں لے گیا تھا۔ میں نے گھوڑی وہیں چھوڑی اور فارسٹر اور فارسٹ گارڈ کو اور صرف اپنی 366 بور رائفل لے کر نالے کے پچھمی کنارے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے اس دن نہ کافی آدمی اور نہ ہتھیار لائے تھے۔ ہم چاروں طرف بہت غور سے چوروں کی طرح دیکھتے ہوئے اس جگہ سے جہاں میں جاڑوں کی دھواں دھار بارش میں 1 فٹ اونچے پتھر پر چاروں طرف ڈالیں کھڑی کر کے اکیلا بیٹھا تھا، اور شیر میرے پیچھے ڈالوں کے پاس سے گھوم کر چلا گیا تھا۔ اس سے تھوڑی دور آگے گئے ہوں گے تو شیر پوربی کنارے پر ہررانے لگا، اور لاش بھی نالے کے کنارے کے نیچے قریب 50 قدم پر دکھائی دی، مگر شیر کنارے کے اوپر جھاڑیوں میں تھا اور نہیں دکھائی دیا۔ نالا اس جگہ پر پورب کی طرف گھوما تھا، لہٰذا ہم قریب 50 قدم کے اور آگے بڑھے۔ شیر کی ہرراہٹ اور زیادہ تیز ہوتی گئی، جس سے ہم کو اس جگہ کا پورا اندازہ ہو گیا کہ کہاں پر ہے۔ اب ہماری طرف کا نالے کا کنارہ جس پر ہم چل رہے تھے نیچا ہوتا گیا اور دوسرا ہتھیار بھی نہ تھا۔ میری ہمت 3-4 فٹ کی اونچائی سے اور زیادہ نیچے اترنے کی نہیں پڑی اور میں وہیں بیٹھ گیا، اور فارسٹر اور فارسٹ گارڈ سے بھی کہا بیٹھ جاؤ، اور اگر شیر دکھائی دے تو اشارے سے بتانا۔ ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہوں گے کہ شیر کی جھلک جھاڑیوں میں ہرراتے ہوئے دکھائی دینے لگی۔ بانسے کی جھاڑیوں کو بچاتا ہوا، سر جھکائے ہوا، برابر ہرراتا چلا آ رہا تھا۔ میں اس کے اوپر نشانہ جمائے ہوئے اس انتظار میں تھا کہ کہیں پر کافی دکھائی دے تو فائر کروں۔ جب وہ قریب 50 قدم کے ہوگا تو فارسٹر نے کہا کہ اب حملہ کرنے ہی والا ہے، گولی چلاؤ۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر گولی کسی بانسے کی ڈال میں چھو گئی تو نشانہ خراب ہو جائے گا
اور چونکہ شیر ہماری طرف منہ کیے ہوئے آ رہا تھا لہٰذا نشانہ چھوٹا ملتا تھا، مگر ڈر اور خوف کا لطف خوب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا مڑ کر ایک جھاڑی کو بچا کر آگے نکلا، میں نے فائر کیا۔ وہ گرا اور فوراً ہی اٹھ کر دم اٹھائے ہوئے ڈھونکتا ہوا تیزی سے ہماری طرف دوڑا۔ میں نے دوسرا فائر کیا، شیر پھر گرا، مگر اٹھتا گرتا پچھلا دھڑ گھسیٹتا ہوا اگلے ہاتھوں کے سہارے آ رہا تھا۔ اتنے میں تیسری اور چوتھی گولیاں بھی اس پر پڑیں اور وہ ہم سے آدھی دوری پر گر کر تڑپنے لگا۔ اب میری نال میں صرف ایک گولی رہ گئی تھی جس کو میں بہت احتیاط سے چلانا چاہتا تھا۔ شیر جھاڑیوں میں تھا، اس کی حالت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا جس سے ہمیں امید ہوئی کہ وہ مر گیا ہے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نالے میں کودا، مگر فاریسٹر نے مجبور کیا کہ نیچے کے بجائے اوپر اتر کی طرف سے آئیں گے، لہٰذا ہم اوپر سے گھوم کر شیر کے پاس گئے، پتھر پھینکے، شور مچایا، مگر وہ مر چکا تھا۔ نزدیک جا کر دیکھا تو وہ جوان تندرست مادہ تھی، مگر پورے جسم میں چیچک کی طرح دانے تھے۔ اگلے دائیں پیر کی بیچ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ارد گرد کا حصہ پھولا ہوا بھی تھا۔ اس کے جسم پر 3 زخموں کے نشان تھے، 2 بائیں کندھے پر اور ایک ران پر، جنہیں دبانے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اندر گولیاں ہیں۔ آدم خور شیر کے مارے جانے کی اطلاع چند ہی گھنٹوں میں کوٹری ویلی کے ٹھیکیداروں میں پھیل گئی، اور جب دوپہر کو اس کی کھال نکالی جا رہی تھی، بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی گولی اور 2 گراب ان زخموں کے نیچے سے نکلے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی گاؤں والوں نے بھرنی بندوق سے اس پر فائر کیا تھا، اور وہ جب سے بدلہ لینے کی غرض سے آدمیوں کی دشمن ہو گئی تھی۔ اس کا آخری شکار ایک نوعمر پٹھان ریاست رامپور کا تھا، جو گائے بھینسوں پر لکڑی پہاڑ پر سے ڈھو کر لاتے تھے۔ اس کا سالہ شیر کو دیکھنے آیا اور روتے ہوئے اس نے بیان کیا کہ ایک دن وہ اور 6 افراد کام سے واپس آ کر شام کو اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹنے کوٹری ویلی سڑک پر آدھا میل جا کر پہاڑ کی ڈھال پر گھاس کاٹنے لگے۔ اس کے سالے نے کہا کہ تھوڑا اوپر چل کر گھاس زیادہ ہے، وہاں سے جلدی ایک ایک بوجھ کاٹ لائیں۔ آدم خور شیر کے ڈر کی وجہ سے کوئی راضی نہ ہوا، مگر اس نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ جب تک موت کا وقت نہیں آتا کوئی مار نہیں سکتا۔ جب نیچے کے آدمیوں نے گھاس کاٹ لی تب اس کو آواز دی، مگر جواب نہ آنے پر ان کو شک ہوا۔ 2-4 آدمی شور مچاتے ہوئے گئے تو اس کا جوتا، کچھ کپڑے خون میں بھرے ہوئے دیکھ کر بھاگ گئے۔ صبح ایک پارٹی گئی، تب آدھی کھائی ہوئی لاش لائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔